عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ بھلا ہی سے محروم رہ گیا۔ ایسا بولتے ہیں آپ حیدرآباد کی بریانی نہیں کھائے تو تم بریانی نہیں کھائے، جو اس ایک رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا تو کہہ دو محروم والا ہی ہے، انہیں فضیلت ہی نہیں پایا انہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ مطلب علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینے سے افضل رات۔ آج رمضان نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پہ جو اجر ملتا، لیلۃ القدر مل گئی اور اس دن آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، 1000 مہینوں تک جو نفل نماز کا اجر و ثواب ہے وہ صرف لیلۃ القدر کی 2 رکعت کو عطا کر دیا جاتا۔ 1000 مہینے غیر رمضان کے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانتے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور پھر ملائکہ کا نزول، بڑی بڑی فضیلتیں۔ لیلۃ القدر، قدر تقدیر کی رات، آنے والے سال کی تقدیروں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اس میں۔ مانگنا اللہ سے تقدیر میں خیر کے لیے، شر چلے جانے کے لیے، اور اللہ جانتا ہے ہم کیا مانگنے والے ہیں اس رمضان کو پہلے سے، اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یہ بندہ یہ مانگے گا، اور اگر دعا قبول اللہ تو کرنے والا ہے، قبولیت ہو گئی وہ دعا تو اللہ پہلے سے لکھ دیا اس کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ تقدیر کے فیصلے طے شدہ ہے لوح محفوظ میں۔ تم مانگو گے، تم چاہتے تھے تمہاری تقدیر میں اچھا ہونا، اللہ کر دیا۔ تقدیر کا بدلہ جانا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ کا لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر بعض مسلمانوں کے لیے صرف 27 کو ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان فرض ہونے کے بعد 9 رمضان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کتنے؟ یہ پورے 9 میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 کو لیلۃ القدر نہیں گزارے، کبھی 23 کا بھی ذکر ہے، کہیں 22، کہیں 25 کا بھی ذکر ہے، کہیں 27 کا بھی ذکر ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر کی تاریخ بدلتی ہے، یہ امور غیب میں سے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ 27 کا جو ذکر والی حدیث ہے وہ اس سال 27 تھی، بعد میں پھر 27 کو نہیں، کبھی 23 کا بھی ذکر ہے، 25 کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے صرف 27 کو آپ پکڑ لے رہے ہیں تو پھر آپ سے لیلۃ القدر مس ہو سکتی، اور اجر و ثواب عظیم ہے وہ مس ہو سکتا۔ لہذا بدعہ اور خرافات اور غلط تفسیروں میں نہ پڑیں۔ لیلۃ القدر، خفاء لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تاریخ کو مخفی رکھنے کی فضیلت۔ الباب اخبرنی عبادہ ابن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر انی خرجت۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتانے کے لیے تشریف لائے۔ مطلب لیلۃ القدر کی تاریخ کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، یہ ہمیشہ کے رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ اس رمضان کی تاریخ بتانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، میں ادھر متوجہ ہو گیا، بس لیلۃ القدر اٹھا لی گئی۔ شاید یہ بات تمہارے لیے بہتر ہو تم اس کو رمضان المبارک کی 21، 23، 25 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث میں دونوں پیغام ہیں، ایک تو اس رمضان کی لیلۃ القدر بتائی نہیں گئی، آنے والے قیامت تک رمضانوں کی تاریخ بتا دی گئی کہ تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کر لو۔ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کبھی بھی 1 تاریخ کو نہیں آنے والی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
شاید یہی بہتر ہے تمہارے لیے. آج کا بتانا مقصد فائدہ یہی ہو گیا, اٹھا لینا اس تاریخ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا گیا اس تاریخ کو. اگر لوگوں کو اس حدیث بتا دیتے تو اپنے پاس تو کیسے ہیں, مہر لگا کے وہی لیلۃ القدر بولنے کم نہیں. لیکن فائدہ حدیث میں کیا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب زندگی تمام یہ 5 راتوں میں تلاش کرو, کبھی بھی آ سکتی. مطلب واضح ہے. یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی خالی آپ 27 تاریخ کو سرما کرتا پاجامہ نکال لے کے جو آپ درود و سلام پڑھنے آ رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہے بولیے.